بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہمیں بہت سارے احکام کا مکلف کیا ہے، بہت ساری چیزوں کو واجب قرار دیا، بہت ساری چیزوں کو حرام قرار دیا، کچھ کام کرنے کا حکم دیا، کچھ کام چھوڑنے کا حکم دیا، اور ہر کام میں اپنی مصلحت ہے۔ اس مصلحت کی بنیاد پر کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے اور کسی مفسدہ کی بنیاد پر کسی کام کو ترک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ خالق کائنات نے جو چیزیں واجب قرار دی ہیں ان میں سے ایک حج ہے۔ حج ایک ایسا عمل ہے جو اللہ رب العزت اپنے بندوں سے چاہتا ہے، لیکن ہر بندے سے نہیں چاہتا۔ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اس بندے پہ حج واجب ہے جو استطاعت رکھتا ہو، استطاعت مالی بھی رکھتا ہو، استطاعت بدنی بھی رکھتا ہو، اتنے پیسے اس کے پاس ہوں، اتنی رقم اس کے پاس ہو جو اس سفر کے اخراجات اس سے ادا ہو سکیں، اور جتنا عرصہ یہ مسافرت میں رہے اس کے گھر کے اخراجات بھی چل سکیں، نظام چل سکے، اتنے پیسے ہوں تو حج واجب ہو جاتا ہے۔ اور استطاعت بدنی بھی ہو، کوئی بیماری بھی نہ ہو، بیماری بھی لاحق نہ ہو کسی بندے کو، وہ حج پہ جا سکتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت بڑا نوازتا ہے، چونکہ یہ جو حج پہ جاتے ہیں نا، یہ اللہ کے مہمان کہلاتے ہیں، ضیوف الرحمن، اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ اپنے مہمانوں کی عزت کرو، اپنے مہمانوں کا احترام کرو۔ اکرم الضیف ولو کان کافرا، مہمان کی عزت کرو اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ تو جو اللہ اپنے حبیب کے ذریعے سے ہمیں حکم دے رہا ہے کہ مہمان کی عزت کرو، وہ خود اپنے مہمان کی کتنی عزت کرتا ہے، وہ خود اپنے مہمان کا کتنا وقار بڑھاتا ہے۔ ایک عزت اس سفر میں یہ ہوتی ہے، آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا میرے محترم سامعین و ناظرین میں، کہ جو بندہ حج پہ جانے لگتا ہے نا، اس کی تیاری ہو جاتی ہے، اعلان ہو جاتا ہے، دوستوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں ہمارا عزیز حج پہ جا رہا ہے، لوگ جوک در جوک اس کی طرف آتے ہیں اور اس سے التماس دعا کرتے ہیں۔ اللہ عزت دیتا ہے اس بندے کو، لوگ اسے التماس دعا کر رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں وہاں، ہمیں یاد رکھنا، ہمارے حق میں دعا کرنا، ہمارے حق میں دعا کرنا۔ اللہ اس بندے کو، اپنے مہمان کو کتنی عزت دے رہا ہے۔ اور جب یہ حج سے واپس پلٹتا ہے نا، تو پھر بندے اس کے بوسے لیتے ہیں، کوئی ماتھا چوم رہا ہے، کوئی ہاتھوں کو چوم رہا ہے، کوئی اس کے بوسے لے رہا ہے۔ کتنا معزز ہو گیا اللہ رب العزت کا یہ مہمان، لوگ اس سے چوم رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں اس کو کتنا مقام ملا، کتنا وقار ملا، کتنی عزت ملی کہ جب یہ مکہ چھوڑ کے نکلتا ہے نا، تو روایتیں ہیں اس طرح نکلتا ہے جیسے آج دنیا میں آیا ہے، سارے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ حج پہ آئے، 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں آئے، میدان عرفات میں اپنا دن گزارے، توبہ اور انابت میں وقت گزارے، تو جو 9 ذی الحجہ کو سورج غروب ہوتا ہے نا، اس سورج کے غروب ہونے کے ساتھ اس اللہ کے مہمان کے گناہوں کا سورج بھی غروب ہو جاتا ہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں پھر اس کے بعد یہ شک کرنا کہ میں بخشا گیا ہوں کہ نہیں، یہ شک کرنا بھی گناہ ہے۔ اس یقین کے ساتھ بندہ میدان عرفات سے اٹھتا ہے کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے، اللہ نے میرے گناہ معاف کر دیے، اللہ رب العزت نے درگزر کر دیا ہے۔ اور پھر جب پلٹ کے یہ بندہ اپنے وطن میں واپس آتا ہے نا، اللہ کتنی عزت عطا کرتا ہے اپنے حبیب کے ذریعے سے، اپنے معزز ائمہ خدا علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک پیغام پہنچاتا ہے، میرا مہمان پلٹ کے آ رہا ہے۔ جو بندہ اس حاجی کی زیارت کے لیے جائے گا، اللہ اسے بھی ایک
حج کا ثواب عطا کرے گا۔ اور پھر اللہ اس فرشتے کو حکم بھی دیتا ہے کہ جب یہ بندہ واپس آ گیا ہے نا، میرا مہمان بن کے آیا ہے نا، اب ایک روایت 40 دن تک، ایک روایت 4 مہینے تک اسے حکم دیتا ہے جب تک کوئی یہ گناہ کبیرہ نہ کرے اس کا کوئی گناہ لکھنا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں، آپ کو، سب کو اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں مدینہ کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، سید الانبیاء کی زیارت، ائمہ بقی کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لبیک اللہم لبیک۔